اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور میں اس میں 2-3 باتیں ایڈ کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمانا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، تو اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ فرماتے ہیں تو اس میں بھی ایک باریک سا اشارہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے نا تو اس کی ناک خاک آلود ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جملہ بھی دعائیہ پر مشتمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جب سرزنش کے طور پر بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں بھی ایک باریک اشارہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو بندہ رمضان المبارک میں بھی محنت کر کے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو اس سے بڑھ کے بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور والدین موجود ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور درود نہ پڑے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور بہت ساری اس کے اندر اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو صرف ہماری سمجھ میں، دوسری بات یہ کہ جو یہ عوام کے اندر بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں جس کی بالکل اصل ہوتی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سند کی بات تو بعد کی ہے نا، جن کی اصل ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ حقیقت سے علیہ کوئی وسلم تعلق نہیں ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں بالکل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کما قال کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا غضب کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بات ہو جھوٹ اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے۔ تو عوام سے میری اپیل ہے کہ جب تک کسی حدیث کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سند نہ ہو، اس کا حوالہ موجود نہ ہو، تو اس کو ایسے ہی آگے شیئر کرنا اور پھر ثواب کی نیت سے شیئر کرنا یہ بالکل حماقت پر مبنی کام ہے اور اس سے رکنا ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک میں ایک بندے نے فرض کو ادا کیا تو اس کا ثواب 70 گنا ہے، تو عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے شاید نماز پڑھ لی تو 70 نمازیں ہوگی۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ کے اندر جب کوئی بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 1,00,000 نماز کا ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کی 1,00,000 ذمہ پہ نمازیں تھیں تو وہ تدارک ہو گیا، نہیں۔ ایک ہوتا ہے ثواب کا ملنا، ایک ہوتا ہے فرض ذمہ سے ساقط ہونا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایک بندے نے اعتکاف کیا، اس کے بارے میں ثواب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 عمرے 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر بالفرض کسی کے ذمہ وہ حج ادا کرنا تھا، عمرہ ادا کرنا، بالفرض اس کی قضا اس نے کرنی تھی، تو اس اعتکاف کرنے کی برکت سے ثواب تو اس کو مل جائے گا لیکن فرض ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نماز کی ادا کا تقاضا کیا ہے، تو جب کوئی بندہ اس کو وقت کے اندر ادا نہیں کر سکا، جب تک اس کو قضا نہیں کرے گا تب تک وہ اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوں گی۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ نماز کو قضا کرتا ہے تو قضا کرنا بھی گناہ ہے، یعنی اس معنی میں گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ادا کا تقاضا کیا تھا، یہ بندہ قضا کر رہا ہے اور ہر نماز کی قضا کے بعد توبہ و استغفار بھی کرے کہ مولا کریم تیری طرف سے ادا کا تقاضا تھا، میری کوتاہی تھی اس میں معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ استغفار بھی کرتا ہوں، میری اس خطا کو معاف فرما دے اور میں اپنی طرف سے یہ قضا کر رہا ہوں۔ تو ایسی کوئی حدیث بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے اور اگر ہم سے قضا ہو کے اس کے بعد ہم قضائے عمری ڈھونڈتے پڑتے ہیں تو اس کا کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سے کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی میں عبد الباسی بول رہا ہوں میرپور سے۔ جی جی عبد الباسی صاحب، جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں اکثر گاڑی میں جاتا ہوں تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی وظیفہ وغیرہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اس کا کیا اگر کرنا چاہیے، کوئی پڑھائی کرنی چاہیے، مجھے کیا کلام پڑھنا چاہیے؟ آپ گاڑی ٹھیک چلاتے ہیں باسط صاحب؟ جی میں خود چلاتا ہوں۔ اچھا، نہیں میں ٹھیک چلاتے ہیں؟ جی اکثر اس میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا آہستہ بھی چلا رہا ہوں یا کسی جگہ پہ جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے جس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ وظیفہ ٹھیک ہے جی، حادثات سے بچنے کا وظیفہ بنیادی طور پر یہ سوال یہ نکلتا ہے۔ قاری طاول عمران واسی صاحب۔ جی اس سلسلے میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، حادثہ سے بچنے کا وظیفہ ویسے احادیث میں بھی آتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ ایک لمبا وظیفہ ہے، اگر یہ بازار سے چھپا ہوا بھی ملتا ہے، اگر یہ لے لیں گاڑی میں لگا لیں ٹھیک ہے تو خوبصورت بھی لگتا ہے وہ،
تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پڑھتے بھی رہیں صبح شام, اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں, بڑا ہی آسان ہے. ایک پرچی پر لکھیں اللہ حافظی, اللہ ناصری, اللہ ناظری, اللہ معی. یہ 4 لفظ ہیں. یہ بار بار سن لیجئے گا اور اس کو یاد کر کے ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے گا. اس کاغذ کو گاڑی کے شیشے کے اوپر والی طرف کسی چیپی وغیرہ سے یا لیوی وغیرہ سے چپکا دیجئے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی گاڑی کے اگر پرزے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں یا بریک فیل ہو جاتی ہے اکثر, یا ایکسیڈنٹ بار بار ہو جاتا ہے, یا گاڑی الٹ جاتی ہے, کوئی بھی وجہ بنتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ گاڑی لیتے ہیں, اکثر ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے. اچھی چلانا بھی جانتے ہوں تو ویسے ہی گاڑی گزرتے ہوئے نا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, پرزے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ اس کی حفاظت کے لیے تو وہ کالا کپڑا لٹکائے پھرتے ہیں, جوتیاں لٹکائے پھرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا نام لکھے, اللہ حافظی, اللہ ناصری, اللہ ناظری, اللہ معی. تجربہ ہے ہمارا, جس نے بھی یہ گاڑی پر لکھ کر لگایا ہے تو اس کی ایکسیڈنٹ سے حفاظت رہتی ہے, محفوظ رہتے ہیں. مفتی صاحب جیسے یہ تو وظیفہ ہے, یہ عمومی طور پر جو حادثات یا نقصانات ہیں اس حوالے سے کیا اس کے پیچھے کیا چیز نظر آتی ہے؟ کیونکہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ کوئی بھی تکلیف ہے جو اللہ کی طرف سے ہی ہے. جی بالکل ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, اس کی مرضی, اس کی اجازت, اس کی منشا کے بغیر کوئی چیز کو کوئی اچھائی برائی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. اور قاری صاحب نے وظیفہ بتایا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وظیفے سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کہ آپ اتنے ایکسپرٹ ہوں کہ آپ روڈ پہ آ سکیں, تو آپ کو روڈ پہ آنا چاہیے. بعض اوقات ابھی ہمیں صرف گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کرنا یا تھوڑا سا اس کو خالی جگہ پہ چلانا آتا ہے, اور ہم اس کو لے کے مین شاہراہوں پہ آ جاتے ہیں تو اس میں رش ہوتا ہے, پھر اس میں ظاہر ہے تو چیز کو سنبھالنا نہیں آتا. تو قرآن پاک میں ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پھینکو. تو یہ جب تک آپ ایکسپرٹ نہ ہو جائیں, اس کے ماہر نہ ہو جائیں, مہارت حاصل نہ کر لیں اس وقت تک, مہارت تامہ نہ حاصل کر لیں, پھر جو ہے وہ آپ آئیں. ہاں, جو توکل کا مطلب بھی علماء نے کئی دفعہ آپ سن چکے ہوں گے بیان فرمایا کہ اپنی سواری کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح محفوظ کر لیا, باندھ لیا, یا اپنی جو چیز ہے اس کو اچھی طرح تالے میں رکھ کے پھر اللہ کے توکل کرے کہ اللہ کے توکل پہ ہم نے چھوڑا ہے, تو پھر یہ توکل ہے. توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہ کرنا آتا ہو, آپ اس چیز کو محفوظ سیو نہ کریں اور پھر کہیں میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دی ہے. جیسے بائک ہے, آپ نے کھڑی کی ہے, اس کو اپنی تیاریاں جو ہے وہ پوری کریں, اپنی جو آپ کے ذمہ پریکاشنز ہیں ان کو مکمل کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ توکل کریں. اور جیسے کہ قاری صاحب نے وظائف بتائی ہیں, ایک وظیفہ صاحب میں بھی عرض کیا لیتا ہوں کہ جب آپ سفر پہ نکلیں تو آپ جو ہے وہ آخری جو 2 کل ہیں جسے معوذتین کہتے ہیں, ان کا جو ہے وہ وظیفہ کر کے نکلیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں گے. جو سفر کی دعا ہے, دعائے معصورہ ہے, قرآن پاک میں بھی آتا ہے, سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ پڑھ کے نکلیں, اور حد اعتدال میں گاڑی کو چلانا چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از اے بیڈ, اور ایسے ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 125 پہ جا رہے ہوں اور جگہ ہو نا اس کی, جی. اور ایسی دسمبر کا بھی ہے خیر الامور اوسطھا, بہترین چیز جو ہے وہ میانہ روی ہوتی ہے. تو گاڑی کی سپیڈ بھی میانہ ہی رہنی چاہیے, اور گورنمنٹ نے بھی ظاہر ہے آپ کی روڈ کے اوپر آپ کو گائیڈ لائن لگائی ہوئی ہے, اور اس کا جو ہے وہ آپ کو اس لمٹ میں رہنا چاہیے. وہ آپ کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کیا ہوتے ہیں. تو اس کو ہمیں سب چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ وظائف بھی کریں, اور جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی کرنی چاہیے. فرائض اس کا مطلب یہ کہ شروع فرائض سے کام ہونا چاہیے, اس کے بعد وظائف کے اوپر جانا چاہیے. ہاں, بعض لوگ سپیڈ ان کی بہت کم ہوتی ہے, 10-20 پہ بھی ہونا تو شہر ہے کوئی نہ کوئی مار جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کے لیے خصوصی ہے کہ وہ دعائیں کر کے گھر سے نکلا کریں, جیسے کہ انہوں نے فرمایا, تو وہ بھی بہت ضروری ہے. دعاؤں کے ساتھ ہی چلتا ہے انسان. جہاں تک ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کی ٹریفک کے حالات, تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اتنی بے ہنگم ٹریفک ہے, اور بعض دفعہ ہمارا قصور نہیں بھی ہوتا نا, تو کوئی اگلا ایسا بندہ قصور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہو جاتا ہے. اور اس صرف قصور ہی نہیں کرتا, وہ کہندا بھی ہے تو نظر نہیں آ رہا ایسے کہتے ہیں. تو لڑائی جھگڑے اکثر ہو جاتے ہیں, تو برداشت والا. اور گھر سے جب بھی نکلیں نا, تو جب بھی نکلیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں یا آپ کسی بھی دکان پہ جا رہے ہیں, جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کو پڑھ کے نکلیں. چاہے آپ سواری پہ سوار ہیں, اور یقینی طور پہ سواری جو ہے نا, اگر اس کو ہم ظاہری طور پہ دیکھیں تو ہمارے بس میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں نا, لوہے کی چیزیں ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بھی کھل جائے تو ہمارے بس میں تو نہیں, اتنی سپیڈ سے ہم جا رہے ہوتے ہیں.
تو یقینی طور پہ جب آپ سواری پہ سوار ہوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اس کو پڑھ کے پھر سوار ہوں کہ ہمارے بس میں تو وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے بس میں. اس طرح سفر کے لیے گھر سے نکلے نا، مفتا کی برکت سے مجھے ایک دعا یاد آ گئی. یہ دعا میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی تھی. وہ فرماتے تھے گھر سے نکلے تو بیٹا یہ ضرور پڑھنا اللہم انت رفیقی فی سفری، اللہم انت رفیقی فی سفری وانت خلیفتی فی اہلی و مالی. اس کی برکت سے حدیث پاک کی دعا ہے، اس کی برکت سے حفاظت رہتی ہے. حفاظت ہے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، جب ہم آج کے دور میں بات کرتے ہیں، بیٹھے ہیں معاشرے، جیسے ٹریفک کی بات کی ہے سخاوت منیر نعیمی صاحب نے، مفتی صاحب نے، کہ بے ہنگم ٹریفک ہے. یہ جو بے ہنگم لوگ ہیں بہت زیادہ، ان کو کیسے دین اسلام ان کے اوپر آئے اور دین کیسے ان کی رہنمائی کرے؟ یہ کیسے لوگ جو ہیں ان بنیادی اصولوں پر دین کے عمل کریں اور یہ جو عدم برداشت ہے یہ واپس انسان پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو واپس لا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. روڈ پہ آنے والا ہر جو بائکر ہے، گاڑی کا ڈرائیور ہے، اس کو لازمی نہیں کہ روڈ سینس ہو. ہمارے ہاں ایشوز ہے، لوگوں کو روڈ سینس کی کمی ہے، اور اس کے جو اصول ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، ان کا جو ہے وہ ادراک نہیں ہے. ادراک ہے تو پابندی نہیں کرتے. ہمارا فرض ہے، ہر جیسے ٹریفک پولیس ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ ان کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کو کریں. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جس کا قصور ہوتا ہے وہ پہلے اٹھ کے جو ہے نا وہ تلخ کلامی سے بات کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی سخت بات کہے یا ڈانٹے. تو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جہاں خوبیاں بیان فرمائی ہیں عباد الرحمن کی، تو وہاں یہ بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایسے لوگوں سے جہاں سامنا ہو جائے تو ان سے بحث نے الجھنے کی بجائے جو ہے وہ انہیں اسلام کر کے ان سے نکل جانا چاہیے. کیونکہ اگر وہ حماقت کر رہا ہے ہم بھی اسی جیسا ریاکشن دیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا. اور جب دو بندے روڈ پہ الجھتے ہیں تو پیچھے 100 بندے اور پریشان ہوتے ہیں، بجائے اس کی کو سائڈ کے اوپر جو ہے وہ مجھے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہمارے دین نے ہمیں گائیڈ کی تھی ہم نے چھوڑ کی، اغیار نے اپنا لی. مثال کے طور پہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب تو وہ سفر پہ گئے یورپ کے، تو واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر اگر آپ 2 لفظوں میں لانگ اینڈ شارٹ لب لباب اپنے اس سفر کا بتائیں کہ ان لوگوں میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں تو آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی 2 چیزیں جو میں نے وہاں دیکھی اور تھیں وہ اسلام کی. ہمارے دین نے، ہمارے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ کریں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا لیا اور وہ لوگ جو ہے ترقی کر گئے. وہ ایک تھینکس ہے، ایک سوری ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا اف سے کام لیا جائے. قرآن ہمیں جگہ جگہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیرت طیبہ جو ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اف سے کام لیں، ہم درگزر سے کام لیں. خود عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے. یہ دونوں کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں، انہوں نے اپنا لیے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات پہ وہ تھینک یو کہنا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے. اور جب بھی کوئی 2 بندوں میں کوئی ایسا ٹاکرا ہو یا ایسی کوئی بات ہو تو دونوں ہی اگر سوری بولنا شروع کر دیں، جس کا قصور ہے وہ بھی نہیں، وہ بھی بولے، جس کا قصور نہیں ہے وہ بھی بولے، تو لازماً جس کا قصور ہوگا وہ کہہ ہی دے گا کہ نہیں یار آپ کا قصور نہیں تھا، غلطی تو میری تھی. ہم جب دونوں بحثتے ہیں، ہم جب دونوں جو ہے وہ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر بات جو ہے وہ بحث کی طرف جاتی ہے، بات جھگڑے کی طرف جاتی ہے. اور ہماری ویسے سینکڑوں لوگ پیچھے ٹریفک جیم ہو رہی ہوتی ہے، اس میں مریض بھی ہوتی ہیں، اس میں جن لوگوں نے بڑے ضروری کام سے جانا ہوتا ہے وہ انہیں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. فارمیلٹیز ہمیشہ پوری کرنی چاہیے تاکہ ایک کورٹیس ریلیشن شپ ہے وہ برقرار رہے. مطلب جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے تھینک یو اور سوری یہ آپ اپنائیں تاکہ برداشت یہیں سے پیدا ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب مفتی.